پلیز ہیلپ کریں، دیں، تاکہ ایک بچے کی جان بچائی جا سکے. میرے دنیا صرف یہ بچے ہیں 2. میری کوئی بڑی خواہش نہیں ہے. میں چاہتی ہوں بس یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے. اب میرے پاس بس 1 سال اور بچا ہے، لیکن مجھے اسی 1 سال کے اندر سرجری بھی کروا لینی چاہیے. $2,78,526 یہ صرف سرجری کی رقم ہے، جو پاکستانی روپوں میں 8.5 کروڑ بنتی ہے. موسیٰ کا اسکول نہ جانا مجھے چبھ گیا، کیونکہ موسیٰ کو خود دل کو لگ گیا کہ اس کے دوست آگے چلے گئے. موسیٰ بہت مس کرتا ہے. جب میں نے سوچ لیا کہ میں نے موسیٰ کو اپنی یادوں میں نہیں بنانا، میں نے موسیٰ کو بچانا ہے، تو تب سے موسیٰ میرا جنون بن گیا. اللہ کے واسطے دے کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو آپ لوگ کر سکتے ہیں پلیز کریں. اللہ نہ کرے کہ کسی ماں کو یہ دکھ سہنا پڑے کہ ڈاکٹر انہیں یہ کہیں کہ آپ کے لخت جگر کی جو عمر ہے وہ بالکل کم ہے. اگر یہ بیماری فوری طور پر ٹھیک نہ ہوئی اور اگر یہ علاج مکمل نہ ہوا تو آپ کے پاس صرف 1 سال ہے. اگر کسی ایسی ماں کو یہ سننا پڑ جائے تو دیکھیں کہ جب وہ بچے کو کھانا کھلاتی ہوگی، جب اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوگی، جب اس کے ساتھ پیار کرتی ہوگی، تو کیا کیفیت ہوگی اس ماں کی جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میرا بچہ جو ہے وہ بیماری کی اس کیفیت میں ہے کہ اگر فوری طور پر میں کچھ نہ کر پائی تو خدا نخواستہ مجھے ایک بڑا دکھ سہنا پڑ جائے گا. تو ماں یقیناً یہی کہتی ہوگی کہ خدا را میرے بچے کو بچا لیں. ایسی ہی ماں ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ موسیٰ کی ماں ہیں. بات کرتے ہیں اور پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دکھ درد کس طرح سے سہ رہی ہیں اور کب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ کو جو بیماری ہے دراصل یہ ہے کیا؟ موسیٰ بائی برتھ سنگل وینٹریکولر ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یعنی کہ ہمارے دل کے 4 چیمبر ہوتے ہیں. موسیٰ کے پاس صرف 1 چیمبر ہے. ایگزسٹ تو دوسرا بھی کرتا ہے لیکن وہ ورک نہیں کرتا، وہ ڈیڈ ہے. اور اس طرح میڈیکل کی زبان میں اس کے پاس سنگل چیمبر ہے، 1 چیمبر ہے. اس چیمبر میں بھی لیکیج ہے، اس کی وین بھی ڈیمیج ہے اور اس کی والز بھی ڈیمیج ہیں. تو موسیٰ کا جو گندا اور صاف خون جسم میں اکٹھا مکس ہو کے گرتا ہے، جس سے موسیٰ بلو رہتا تھا، سانس لینے میں پرابلم تھی، سیچوریشن کا فرق آ جاتا تھا، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے اس کی، اور یہ ساری پرابلم بائی برتھ تھی. اچھا، ابھی مجھے بتائیں کہ ڈاکٹروں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے کہ آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں؟ علاج کہاں سے ہونا ہے؟ رقم کتنی اس پہ لگے گی؟ ڈاکٹر راجیش شرما نے اس کی سرجری کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جتنا میں اپنا بیسٹ کر سکتا تھا، سٹیج 1 گلین شنٹ ہے، میں نے وہ اپنا بیسٹ کر دیا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی چانس نہیں ہے. انہوں نے تو اسٹریٹ اوے کہا تھا کہ آپ اس کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا سوچیں، یا کوئی نئی ٹیکنیک 2 سال آپ کے پاس ہیں، 2 سال میں کوئی نئی ٹیکنیک آ جائے تو شاید موسیٰ اس پہ موو ہو سکے، ادروائز یہ ہارٹ فیلئر پہ چلا جائے گا. مجھے یہ بتایا کہ اس بات کو تقریباً 1 سال ہو گیا، اب آپ کے پاس 1 سال کا وقت؟ جی، میں اس جولائی میں 1 سال بیت گیا ہے، چلا گیا ہے اس کی سرجری ہوئے. اب میرے پاس بس 1 سال اور بچا ہے، لیکن مجھے اسی 1 سال کے اندر سرجری بھی کروا لینی چاہیے، کیونکہ ہم اس 1 سال کو گزرنے نہیں دے سکتے. کیونکہ اب موسیٰ کچھ دنوں سے اس کی ہتھیلیاں پھر سے نیلی ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب میں باہر نہیں لے کے جا سکتی. فوری طور پہ جراثیم کیچ کرنا شروع ہو گیا جیسے پہلے ہوتا تھا. موسیٰ 2023 میں سے اسکول نہیں گیا، اسکول گوئنگ تھا اور فٹ تھا، ٹھیک تھا. 2023 اکتوبر میں پہلا ٹیٹ اسپیل آیا تھا، جسے آپ ہارٹ اٹیک بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہارٹ کا میجر پرابلم. اس وقت مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ موسیٰ بہت سیریس ہو چکا ہے، ورنہ مجھے اتنی ہر 3 ماہ بعد میں چیک اپ کرواتی رہی ہوں، ایکو کرواتی رہی ہوں، میری فائل بھری ہوئی ہے رپورٹوں سے، لیکن اویئرنیس نہیں دی کسی ڈاکٹر نے. سچی بات ہے کہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب فردر اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کون سے ملک میں ہے اور کتنی رقم درکار ہے؟ ڈاکٹروں نے کیا سجیسٹ کیا ہے؟ جی، مجھے میرے موسیٰ کے کیس کو امریکہ میں بوسٹن چلڈرن ہاسپٹل نے ایکسیپٹ کیا ہے.
اس کے علاوہ بھی میں نے 3-4 جگہوں پہ اپلائی کیا تھا لیکن ریفیوز ہو گیا تھا کہ یہ کرٹیکل کیس ہم نہیں لے سکتے. وہاں ایکسیپٹ ہوا ہے اور مجھے $2,78,526 یہ صرف سرجری کی رقم ہے جو پاکستانی روپوں میں 8.5 کروڑ بنتی ہے. 8.5 کروڑ روپے اس پر لگنے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ رقم کس طرح سے جمع ہونی ہے, کیا آپ کوئی امید آپ کو ہے, کس طرح سے کریں گی, کیا آپ کرتی ہیں, کہاں سے پیسے کماتی ہیں؟ بھائی میرے والد پاکستان اٹامک انرجی میں تھے, ان کی پینشن مجھے آتی ہے ان کی وفات کے بعد. وہ اپنی پینشن مجھے میرے نام کر گئے تھے, وہ مجھے آ جاتی ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ایک چھوٹی گاڑی ہے میران, اس پہ میں اپنے بچہ جہاں اسکول پڑھتا ہے میں پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتی ہوں, بچے پک اینڈ ڈراپ, بس یہ میرا سورس آف انکم ہے. 2 چیزیں, ضرورتیں اتنی زیادہ نہیں بڑھائیں تو تاکہ اسی میں اپنی چادر میں گزارا ہو. امید آپ کو لگ رہی ہے, ایک اللہ سے امید تو انسان کو ہوتی ہے, لیکن ظاہری سی بات ہے کچھ وسائل کو اس طرح نظر آ رہے ہوتے ہیں, کوئی امید لگ رہی ہے کہ اتنی بڑی رقم آپ جمع کر پائیں گی؟ جی مجھے پوری اللہ سے امید ہے بالکل, اور انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ میں رمضان میں ملی تھی ملک ریاض لوگوں کی فیملی سے. میں ان کے پاس گئی تھی, ان کی بیٹیاں آسیہ, عامر اور امبر, ان لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, بہت. وہ ڈے 1 سے جب سے رمضان سے میرے ساتھ ہیں, اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو فنڈنگ میں نے ابھی تک اکٹھی کی ہے وہ اپنا بھی ملا کے یہ ہمارا سارا میڈیکل کا وہ کچھ نہ کچھ وہ کر لیں گے. اور باقی میں لوگوں سے اپیل ہی کر رہی ہوں ابھی کہ کیونکہ مجھے ٹوٹل 10 کروڑ چاہیے, کیونکہ میری میل میں واضح لکھا ہوا ہے جو لیٹر بوسٹن سے آیا ہے کہ وہاں پہنچ کے, جیسے انڈیا میں سنیریو چینج ہو گیا تھا, اگر وہاں پہنچ کے ہارٹ اوپن ہونے کے بعد کنڈیشن فرق ہو گئی تو یہ سرجری چینج ہو جائے گی, اس کی اماؤنٹ بھی چینج ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک نارمل بچہ, آپ کے باقی بچے بھی ہیں, جب ان کے ساتھ ان کو دیکھتی ہیں تو ظاہر ایک اور سین ہوتا ہے. جب موسیٰ کو آپ دیکھتی ہیں کہ وہ اسکول نہیں جا پا رہا, تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو ابھی دیکھ کے جا رہے ہیں, آپ تو 24 گھنٹے موسیٰ کے ساتھ ہیں, کیا فیلنگ ہوتی ہیں آپ؟ موسیٰ کا اسکول نہ جانا مجھے چبھ گیا, کیونکہ موسیٰ کو خود دل کو لگ گیا کہ اس کے دوست آگے چلے گئے. موسیٰ بہت مس کرتا ہے. موسیٰ ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بھی بہت ہے. میں چاہتی تھی کہ موسیٰ کو میں اس قابل کر دوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو جائے. میرے 2 بچے ہیں بس. موسیٰ سارا میرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. موسیٰ اکیلے واش روم نہیں اٹینڈ کر سکتا. موسیٰ کھانا نہیں پراپر کھا سکتا کیونکہ اس کو چو کرنے میں, اس کو نگلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, شاید اس کے گلے میں تکلیف ہو. ہاف روٹی میں 1.5 گھنٹے میں کھلا پاتی ہوں. تو موسیٰ کی میں 24 گھنٹے کی نرس ہوں, اور موسیٰ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب موسیٰ کیوں, جب میں نے سوچ لیا کہ میں نے موسیٰ کو اپنی یادوں میں نہیں بنانا, میں نے موسیٰ کو بچانا ہے, تو تب سے موسیٰ میرا جنون بن گیا. میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, کوئی راستہ نہیں چھوڑا جب میں نے موسیٰ کے لیے کچھ سوچا نہ ہو. میں روڈوں پہ کھڑی ہو کے میں نے پامفلٹ بانٹے ہیں. میں نے بہت محنت کی ہے موسیٰ کے لیے, اور لوگوں نے پیار بھی بہت دیے, بہت لوگ موسیٰ کو دعائیں ہیں, لوگوں نے سپورٹ بھی کیا بہت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ سے ہم بات کر سکتے ہیں, کوئی موسیٰ بات کرے گا ہمارے ساتھ؟ موسیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بیٹے, بڑے ہو کے کیا بننے کا ارادہ ہے آپ کو, کیا خواہش ہے, بڑے ہو کے کیا بنو گے پڑھ کے؟ ایسٹروناٹ. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو کسی نے بتایا یا خود سے آپ کی خواہش ہے؟ بس سے. اچھا دل کرتا ہے دوستوں کے ساتھ کھیلیں, باہر گلی میں کرکٹ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, یا کچھ کھیلنے کو دل کرتا ہے باہر جا کے؟ جی. اچھا تو باہر پھر آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ مجھے جرمز لگتا ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ ماما سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بہت. کتنا زیادہ؟ بہت کرتا ہوں, زیادہ کرتا ہوں. اچھا زیادہ کرتے ہو, ٹھیک ہے.
اچھا آپ کا دل کرتا ہے کہ ماما کے ساتھ ہمیشہ رہو, کہیں مطلب بیرون ملک نہ جاؤ, یا اس طرح دل کرتا ہے آپ کا کہ ماما ہمیشہ ساتھ رہے؟ ہاں جی, ماما ہمیشہ ساتھ رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں فیملی میں, ظاہر ہے بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں, رشتہ داروں میں بھی بڑے بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں, تو فیملی کے بارے میں بتائیں کہ اس مشکل وقت میں جہاں باقی لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو فیملی اور رشتہ دار آپ کے کہاں پر کھڑے ہیں؟ کچھ ساتھ کھڑے ہیں, کچھ چھوڑ گئے ہیں. جیسے کہ میں سنگل مدر ہوں, تو ان کے والد بھی اپنی دنیا میں مگن ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے شوہر ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں, وہ کہاں پر ہیں؟ موسیٰ جس کیفیت میں, آپ جس مشکل میں ہیں, تو اس مشکل میں انہیں ساتھ ہونا چاہیے, وہ کہاں پہ ہیں, وہ کیوں نہیں پاس آپ؟ میں 8 سال سے سنگل مدر ہوں, اور میرے پاس چوائس یہی تھی کہ میں موسیٰ کو رکھوں گی یا گھر کو, تو میں نے اپنا بچہ چوز کیا. انہوں نے کیوں چھوڑا یا آپ نے چھوڑا؟ کچھ ایسے پرابلمز تھے جو کہ ناقابل برداشت تھے. جوائنٹ فیملی تھی, اور باقی جو تھا کہ مجھے شاید یہی لگتا ہے کیونکہ کوئی جس کا ایسا بچہ ہو وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں اس کو روڈ پہ چھوڑ دوں ایسے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ہوا کہ مجھے مجبوراً اس کو لے کے, کیونکہ مجھے اس کے چیک اپ کے لیے 6-6 7 گاڑیاں ہونے کے باوجود مجھے ٹیکسیوں میں اور رکشوں میں جانا پڑتا تھا. سو مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ بوجھ بن گیا میرا بچہ ان پہ, تو اس کا علاج پہ پیسے ضائع نہیں کرنے تھے ہم نے. ساری زندگی کا علاج تھا, کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا پہلی دفعہ میں کہ ملٹیپل ہارٹ سرجریز ہوں گی. ابھی میں نہیں جانتی کہ یہ لاسٹ ہوگی یا اس کے بعد بھی کچھ ہوگا, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. تو ایک ریکویسٹ ہے, ایک ماں کی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, ایک تو آپ لوگ دینے میں یا نیکی کرنے میں دیر نہ کریں. دیر ہو جاتی ہے, آپ کے ہاتھ سے کچھ چلا جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا, زندگی واپس نہیں آتی. میں ریکویسٹ کرتی ہوں, بہت سے ہمارے یہاں پہ معیر حضرات ہیں جو کہ دے سکتے ہیں, جن کو اللہ نے بہت دیا ہے, کہ آپ پلیز ہیلپ کریں, دیں, تاکہ ایک بچے کی جان بچائی جا سکے. میرے دنیا صرف یہ بچے ہیں 2, میری کوئی بڑی خواہش نہیں ہے. میں چاہتی ہوں بس یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, کچھ بن جائے, یہ بھی جیے نارمل لوگوں کی طرح. کیونکہ یہ سرجری کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ 20-25 سال ایک لائف نارمل جی سکتا ہے. تو یہ سرجری 20-25 سال بہت ہیں. اس کے بعد شاید سائنس اور ترقی کر جائے, شاید کوئی اور علاج مجھے مل جائے, لیکن میں ہیلپ کے بغیر, میں کھانا کھلا سکتی ہوں اکیلے, تعلیم بھی دلوا رہی ہوں, میں یہ کام اکیلے نہیں کر سکی. سو مجھے مجبوراً سب کے سامنے آنا پڑا, کیونکہ یہ میرے اکیلے کا بس نہیں تھا. اللہ نے شاید اس طرح لکھا تھا. تو اللہ جب کوئی مانگنے آتا ہے, تو میں نے پڑھا تھا کہ اس کو اللہ بھیج رہا ہے آپ کے پاس, وہ خود نہیں آیا, اللہ نے بھیجا. تو میں اللہ کے واسطے دے کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو آپ لوگ کر سکتے ہیں پلیز کریں. ناظرین, آپ نے موسیٰ کی مدر کی گفتگو سنی. ان کا کوئی مطالبہ اور نہیں ہے, ان کی صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے میرے اس بچے کو نارمل لائف دینے کے لیے, اس کی صحت کے لیے, جو علاج معالجے کے لیے اتنی بڑی رقم ہے وہ اکیلے نہیں کر پا رہی, وہ جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں. مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس ماں کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے, اس بچے کو نارمل لائف میں لے کے آنے کی ضرورت ہے. اور ضرورت ایسے پوری ہوگی کہ ہم سب مل کر, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں, تھوڑے پیسے, زیادہ پیسے, بیسیکلی فنڈ چاہیے, تو جتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک آدمی ایسا ہے کہ موبائل یوز کر رہا ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ ویڈیو یہ شیئر کر دے تاکہ لوگوں کی طرف پیغام جائے, اور کوئی ایسا خدا کا بندہ ان تک پہنچ جائے, تاکہ موسیٰ کا علاج جہاں پر ہونا ہے, وہ جو کروڑوں روپے رقم جمع نہیں کر پا رہی مدر, وہ جمع ہو جائے. اپنے میزبان مناظر علی کو اجازت دیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.